رکو نمبر 1 آیات 1 سے 25 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 1 سے 4 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے سکھایا قرآن، پیدا کیا انسان کو اور اسے قوت بیان سکھایا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی قوت بیان قرآن سیکھنے اور سکھانے میں خرچ کرے، کیونکہ یہ رحمان کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا. آیت نمبر 5 سے 12 میں زمین اور آسمان میں دیگر عجائبات کا ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 5 سے 12 میں زمین اور آسمان میں بہت سارے عجائبات ہیں اور سوال کیا گیا ہے. آیت نمبر 13 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 19-20 میں ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کہ دو سمندروں کو ہم نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو انہیں گڈمٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یہ مرج بھی لفظ استعمال ہوا ہے مل جائیں، اور برزخ بھی استعمال ہوا ہے. یہ بہت سائنٹیفک بات ہے، اب جا کے یہ بات واضح ہو پا رہی ہے. ماڈرن اوشنوگرافی بتاتی ہے کہ جب ایک سی واٹر دوسرے اوشن میں ملتا ہے تو وہ مکس نہیں ہو جاتا ہے، ہوموجنائز مکسچر نہیں بنا لیتا ہے، بلکہ ایک سی واٹر دوسرے جو اوشن میں گرتا ہے، جیسے میڈیٹرینین سی واٹر اٹلانٹک اوشن میں جب گرتا ہے تو ہنڈریڈس آف میٹرز پانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے بغیر اپنی ڈینسٹی، ٹیمپریچر اور سیلینٹی کو لوز کیے ہوئے. مطلب ایک جیسے ایک ٹیوب ہے، ایک انسین بیریئر ہے جو دونوں پانی کو گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. وہی انسین بیریئر کو یہاں پر برزخ کہا گیا ہے. آیت نمبر 21 سے 25 میں اللہ کے مزید عجائبات اور کمالات کا ذکر ہے. رکو نمبر 2 آیات 26 سے 45 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 26 سے 30 میں ہے. آیت نمبر 26 سے 30 میں انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی لا فانی لا زوال نہیں ہے اور سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور زمین سے آسمان تک ہر جگہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے. پھر فرمایا تو تم اپنے رب کی کن کن کمالات کا انکار کرو گے. آیت نمبر 31 سے 38 میں ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری باز پرس کی جائے گی. خدا کی خدائی تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اور اگر تم گھمنڈ میں بھاگ کر نکلنا چاہو تو بھاگ کر دکھاؤ. آیت نمبر 39 سے 45 کے درمیان میں دونوں کے انجام کا تذکرہ ہے. یہ دونوں کون ہے؟ انسان اور جن. دونوں کے انجام کا تذکرہ ہے، یعنی جہنم کے عذاب میں ہوں گے اس لیے کہ دنیا میں نافرمانی کرتے رہے. آیت نمبر 43 ہے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون. یہ وہی جہنم ہے جس کا مجرم انکار کرتے رہے. اس کے بعد رکو نمبر 3 آیات 46 سے 78 پر بیسڈ ہے، اور اس رکو میں تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی. آیت نمبر 46 میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. آیت نمبر 50 میں ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. دونوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. آیت نمبر 68-69 میں ہے فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اور ان دونوں میں میوے ہوں گے، کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے. آیت نمبر 78 اور پھر سوال کیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. اور آخری آیت ہے آیت نمبر 78 تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑی برکت والا ہے تمہارا رب، تمہارے رب کا نام جو جلال اور بزرگی والا ہے. بے شک. اس کے ساتھ ہی سورہ الرحمن پوری ہوئی، اور اب اگلی سورہ سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 ہے، اور اس میں 3 رکوع اور 96 آیات ہیں. پہلی آیت میں لفظ الواقعہ اس سورہ کا نام قرار پایا. زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 590 میں ایمان لائے، اور اس سے پہلے یہ سورہ نازل ہو چکی تھی. اس کا مرکزی موضوع آخرت ہے کہ قیامت امر شدنی ہے جس میں شبہ کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. سورہ واقعہ سورہ الرحمن دونوں جوڑے کی شکل میں ہیں، اور دونوں کے مضمون میں کافی مماثلت ہے مگر ترتیب الٹ گئی ہے.
وہاں پر یعنی سورہ الواقعہ میں پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہے، پھر بعد میں اہل جنت کا، اور یہاں پر پہلے اہل جنت کا تذکرہ ہے، بعد میں اہل جہنم کا. اور سورہ الواقعہ پر آتے آتے سورہ قاف سے مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سلسلے کی 7ویں اور آخری سورہ ہے یہ سورہ الواقعہ. سورہ واقعہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 38 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 اور 2 ہے اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، یعنی قیامت ہونی شدنی ہے. آیت نمبر 7 ہے تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. آیت نمبر 8 سے 10 میں اس کا انٹروڈکشن ہے. ایک اصحاب الیمین ہوں گے یعنی داہنے ہاتھ والے، اور دوسرا اصحاب الشمال ہوں گے یعنی بائیں ہاتھ والے، اور تیسرا سابقون الاولون، سب سے آگے والے. آیت نمبر 11 سے 26 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب سابقون الاولون ہوں گے، ان کو قرب الہی کی جو سرفرازیاں اور جنت کی جو نعمتیں حاصل ہوں گی ان کی تفصیلات ہیں ان آیات میں، اور اس گروہ میں شامل ہونے والوں کے اوصاف کا بیان ہے مختصر میں. آیت نمبر 13-14 میں ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، یعنی نیک لوگ پہلے زیادہ گزر گئے. اب اگر بعد کا دور سمجھا جائے تو اب یہ اس کے لیے ٹف کمپٹیشن ہے. آیت نمبر 27 سے 38 میں ہے کہ دوسرے درجے میں اصحاب الیمین ہوں گے اور ان کی جنت کی تفصیل اور ان کے گروہ میں شامل ہونے والوں کا بیان ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 39 سے 74 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 39-40 میں اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا یعنی داہنے ہاتھ والوں کے بارے میں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ پہلوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے بہت سارے، اور بعد والوں میں سے بھی بہت ہوں گے، یعنی اس میں گنجائش بہت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. لیکن کوشش تو سابقون الاولون کی ہی کرنا چاہیے، سب سے آگے والے، کیونکہ وہی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے اور سب سے اعلیٰ درجے کی نعمتوں میں ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 48 میں اصحاب الشمال کے انجام کا بیان ہے اور ان کے خاص جرائم کی طرف اشارہ ہے جس کے سبب وہ اس انجام کے سزاوار ٹھہرے. دنیا میں یہ لوگ خوشحال تھے اور کفرانی نعمت کرتے تھے، لیکن آخرت میں جہنم میں کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. آیت نمبر 49 سے 56 میں قریش کے متکبرین کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ اصحاب الشمال کا جو حشر بیان ہوا ہے یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے کہ تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو اور اس پر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی کیسے؟ پیاسے اونٹوں کی طرح. آیت نمبر 57 سے 73 میں کچھ سرچنگ کوشچنز پٹ اپ کیے گئے ہیں کہ اگر ایک انسان ان کا رپلائی ڈھونڈے تو ایکچولی اپنے خالق کو اور اپنے معبود کو پہچان لے گا. مثال کے طور پر آیت نمبر 58-59 میں ہے کبھی تم نے غور کیا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ جواب ڈھونڈو. آیت نمبر 63-64 میں ہے کبھی تم نے سوچا ہے یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ رکوع نمبر 3 آیات 75 سے 96 پر بیسڈ ہے، اور آیت نمبر 75 سے 82 میں قرآن کی عظمت اور شیطانی چھوٹ سے پاک اور بالاتر ہونے کا حوالہ ہے، اور یہ تنبیہ ہے کہ اس عظیم نعمت کے ساتھ جو بے توجہی کرو گے، لاپرواہی کرو گے تو اپنی شامت بھلاؤ گے. آیت نمبر 75 سے 79 ہم آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہیں گے. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، بس نہیں، قسم ہے تاروں کے گرنے کے مقام کی، قسم ہے مواقع نجوم کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے مواقع نجوم کی قسم کھائی ہے، وہ مقام جہاں پر تارے گرتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے جہاں تارے گرتے ہیں؟ آج سائنس ایڈوانس ہوئی ہے، اب ایسٹرونومی ہم کو بتا رہی ہے کہ خلا میں، اسپیس میں بہت سارے بلیک ہولز ہیں. بلیک ہولز تاروں کے پچکنے سے بنتے ہیں، تو جہاں پر بلیک ہولز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، ان کے اندر اتنا ہائی ویکیوم ہے کہ اس بلیک ہول کے قریب سے کوئی بڑے سے بڑا سٹار گزر جاتا ہے تو اسے سک کر لیتے ہیں اور اپنے اندر نیست و نابود کر دیتے ہیں.
تو یہ بلیک ہولز بہت اسٹرانگ باڈیز کا نام ہے. یہ اسٹارز کے پچک جانے سے بنتا ہے اور اس میں بہت بہت ہائی ویکیوم ہوتا ہے, بہت تیزی سے سک کر لیتا ہے بڑی بڑی ہیوی باڈیز کو. یہ ارتھ کچھ بھی نہیں ہے, ارتھ تو پلانٹ ہے, اسٹار کا پلانٹ ہے. یہ اسٹار بڑا سا بھی گزر جائے تو بھی بلیک ہول اسے برباد کر دیتا ہے. تو تارے یہیں پر تو گرتے ہیں, بلیک ہولز میں ہی تو جا کے گم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو ان مقامات کی قسم ہے جہاں تارے گرتے ہیں, اور اگر تم جانو, تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. کل تک تو انسان کو بلیک ہولز کا علم ہی نہیں تھا, اس کی عظمت کا احساس ہی نہیں تھا, وہ کتنے بڑے اور کتنے اسٹرانگ ہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد یہ چیز پتہ چل چکی ہے. آج ہم بہتر سمجھ پا رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. تو جواب قسم کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم, بے شک یہ بہت پرعظمت قرآن ہے, بہت بزرگی والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون, چھپی ہوئی کتاب میں, لوح محفوظ میں. کتاب مکنون بھی اس کا دوسرا نام ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے اس کے جو پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی عظمت کے لیے اتنی بڑی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ یہ کتاب مکنون میں ہے, ویل پروٹیکٹڈ ہے, ٹیبلٹ پریزروڈ میں ہے, یہ اس سے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہنے کا مطلب وہاں کسی شیطان کی پہنچ نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کا ایلیگیشن تھا کہ آپ کے پاس جو وحی ہے ایکچولی شیطان القا کر کے جاتے ہیں. تو واضح کیا جا رہا ہے کہ شیطان کی پہنچ وہاں تک ہے ہی نہیں, جنوں کی پہنچ وہاں تک ہے ہی نہیں. وہاں پہ تو صرف مطہرون ہی پہنچ سکتے ہیں, اور وہ ہے سلیکٹڈ فرشتے. فرشتوں میں بھی سلیکٹڈ فرشتے قرآن کے نزول اور قرآن کے متعلق کام میں مامور تھے. سلیکٹڈ فرشتے, بہت خاص بزرگی والے فرشتے. اور اس کتاب کے ساتھ بے توجہی کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے 96 میں ہے کہ یہ کتاب جس انجام سے آپ کو آگاہ کر رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور خوش قسمت ہے وہ جو آج مقربین اور اصحاب الیمین کا درجہ حاصل کرنے کی جد و جہد کریں, ورنہ یاد رکھیں جو لوگ ان درجوں سے محروم رہے وہ اصحاب الشمال میں ہوں گے اور ان کا انجام نہایت دردناک ہے. اس کے ساتھ ہی سورہ الواقعہ بھی مکمل ہوتی ہے, اور اب ہم لوگ 7 مکی صورتیں لگاتار مکمل کر چکے ہیں, اور اب 7 مکی صورتوں کے بڑے سلسلے کے بعد 10 مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور اس میں پہلی ہے سورۃ الحدید, سورہ نمبر 57. حدید میں ہوتا ہے لوہا, آئرن. اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں. آیت نمبر 25 کے فقرے وانزلنا الحدید سے ماخوذ ہے اس کا نام. 4 ہجری یا 5 ہجری کے درمیان نازل شدہ سورہ ہے, اور اس کا مرکزی مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کرنا. اور اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سورہ جو ہے 4-5 ہجری کے قریب جو نازل ہوئی ہے وہ احد اور حدیبیہ کے درمیان کا دور ہے. اور احد میں جو مسلمانوں کو زخم پہنچی تھی اسے انہیں پھر سے اپنی جو شان تھی جو وہاں پر بدر میں ملی تھی وہ پھر سے واپس پانا تھا اور حق کو حق دکھانا تھا. ایسے میں نہ صرف اپنی جانوں کو کھپانے کی ضرورت تھی بلکہ اپنے مال کو بھی لگانے کی ضرورت تھی. جہاد بغیر مال کے تو ہو نہیں سکتا ہے, جہاد فی نفس ہی ہو سکتا ہے, لیکن جہاد سامنے والا سوسائٹی سے جہاد تو مال کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سورہ میں بہت عظیم شان سطح پر انفاق کے لیے ابھارا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا, اور تمہارے دعوی ایمان سے تم مسلمان نہیں ہو جاتے ہو. جب تک مال کو اپنے پاس سے نہیں نکالو گے تب تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو. تو اس سورہ میں بہت پرزور مطالبے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے, کیونکہ وہاں وہ دور ہی ایسا تھا جس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی اسلام کو مال کی. اور آج بھی دیکھا جائے تو کون سا وہ دور نہیں ہے, اس سے زیادہ سنگین حالات تو آج بھی ہیں. تو ہم کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بالکل مستعد رہنا چاہیے. اس سورہ کا رکو نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 سے 6 میں سورہ کی تمہید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات, عزت, حکمت, قدرت, علم, خلق اور تدبیر کی طرف جامع اشارہ ہے. آیت نمبر 1 ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو بھی کام تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کی بات تک کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ اور آیت نمبر 8 سے 10 میں جہاد بالمال کی ترغیب ہے۔ یہاں پہ جب کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ تو یہ کفار سے تھوڑی نہیں کہا جا رہا ہے، یہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب سچ مچ والا ایمان لاؤ، یعنی اپنے مال کو خرچ کرو۔ جب تک اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد نہیں کرو گے، جب تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ رکوع نمبر 2 آیات 11 سے 19 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا۔ اور قرض حسنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا وہ ٹائپ ہے جو اس کے دین کے فروغ کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض مانتا ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے اسلام، اور اس کو فروغ دینے کے لیے جو خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض مانتا ہے اور اس کو مینی فولڈز ملٹیپلائی کر کے روز آخرت ریٹرن کرے گا۔ آیت نمبر 11 سے 15 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی انفاق کیا جائے گا وہ قیامت کے دن روشنی بنے گا ان لوگوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ انفاق کرتے ہیں، اور اس روشنی سے وہ لوگ محروم رہیں گے جو نفاق کی وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ سے جی چراتے ہیں، اور وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تھے، ذرا اپنی روشنی سے ہمیں بھی کچھ فائدہ اٹھانے دو، تو اللہ تعالیٰ ان کو روک دے گا کہ ان کی روشنی سے منافقین فائدہ اٹھائیں، یہاں تک کہ دونوں گروہوں کے بیچ ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک طرف انعامات ہوں گے اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں ہے، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ اب وہ تلخی کے ساتھ تلقین کی جا رہی ہے کہ کیا ابھی بھی نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ، اور آگے اسی آیت میں ہے کہ اگر انفاق سے جی چراتے رہے تو ان کے دل سخت ہو جائیں گے جیسے یہود کے دل سخت ہو گئے۔ آیت نمبر 18-19 میں ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق اور جہاد کرتے ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا، یہی انفاق اور جہاد انہیں صدیقین شہداء کے مرتبے پر فائز کر دے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ رکوع نمبر 3 آیات 20 سے 25 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 20 میں ہے، خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، بس یہی ہے، نتھنگ ایلس۔ آیت نمبر 21 میں ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ آیت نمبر 22 سے 24 میں اس حقیقت کی طرف یاد دہانی ہے کہ فقیری اور محتاجی کا تعلق انسان کی اپنی سعی اور تدبیروں پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر سے اس کا تعلق ہے، اور سختی ہو چاہے آسانی دونوں حالتوں میں اپنی رب کی رضا میں راضی اور مطمئن رہو۔ آیت نمبر 25 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے اور حدید یعنی لوہا اتارا ہے، تو یہاں پر انصاف اور لوہے کا جو ذکر ہے اس کا جو ریلیشن ہے وہ یہ کہ اگر انصاف کو قائم کرنے میں اسلحوں کا بھی استعمال کرنا پڑے تو ضرور کرو۔ رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 26 سے 29 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 26-27 میں اس بات کی تردید ہے کہ جو مذہب کے رہبانی تصور کے تحت جہاد بالسیف اور اس کی راہ میں انفاق کو دنیا داری سمجھتے تھے، تو بتایا گیا ہے کہ نہیں، جہاد تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور رہبانیت تو نصارہ کی ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، موناسٹسزم کا۔ اور آیت نمبر 28 میں ہے، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب دیکھیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، اب یہ ایمان والے کون سا ایمان لائیں گے؟ یہی والا نا کہ تم جو پہلے ایمان جو تم نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو صرف تم داخل اسلام ہو گئے، اور اب تم ایکچولی ایمان لاؤ جب یہ ہو گئے، اور اب تم ایکچولی ایمان لاؤ جب یہ عمل کرو گے، جہاد اور انفاق کرو گے، اپنی جان اور مال سے ایک کو کھپاؤ گے اللہ کی راہ میں، تب وہ حقیقی ایمان والے درجے پہ پہنچو گے۔ تو یہ ظاہری ایمان ہو گیا، اب حقیقی ایمان لاؤ۔
اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. بے شک اللہ توفیق دے. اور آخری آیت ہے آیت نمبر 29، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑا فضل والا ہے. یعنی یہود بڑ بولاپن کرتے تھے نا کہ وہ اللہ کے چہتے اور لاڈلے ہیں، تمام فضل و کرم کے وہی مستحق ہے. تو اب تو فضائل اللہ کے آخری رسول بنو اسماعیل سے آ گئے، ان کے اوپر فضائل کی بارش ہو رہی ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے فضائل کا ہم کو مستحق بنا چکا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی 27واں پارہ بھی مکمل ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.